افغان رجیم کی جارحیت، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلے کا امکان۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ افغان طالبان نے پاکستان پر حملہ بھارت کی ایما پر کیا۔ حملے کے وقت افغان وزیر خارجہ دلی میں تھے۔ افغان اشتعال انگیزی پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ قطر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا گیا۔ فتنہ خوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش ناکام۔ محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سے 50 خوارج جہنم حاصل کر دیے۔ محمد میں خوارج کی دراندازی کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں 3 مزید کارروائیوں میں فتنہ خوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ کسی کو بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں، عوام کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں اہم اجلاس کے بعد محسن نقوی نے کہا تحریک لبیک سے پوچھیں ان کا مقصد فلسطین تھا یا دہشت گردوں کی رہائی۔ ٹی ایل پی کے اعلیٰ عہدیداروں سے حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا فلسطین کے نام پر احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو شہید کر دیا۔ پنجاب حکومت کا احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق دوسرا غیر معمولی اجلاس۔ بانی کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کا جھوٹا بیانیہ پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ اور مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد کی شہباز شریف سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو نے کھل کر پارٹی کا موقف پیش کیا۔ حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ کہا وفاق اور پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کو اہمیت نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی بطور اتحادی ساتھ چلنا چاہتی ہے لیکن حکومت کا ساتھ دینے پر شدید مشکل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ یہ جو کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے۔ مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے کل ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ انتہا پسند جماعت کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب قرار دیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام نے کہا ڈنڈے کے زور پر دباؤ ڈالنا اسلامی یا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے بانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ٹیلی فون۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا کہا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، دوبارہ کال نہیں آئی۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روکا۔ وزیر اعلیٰ نے کچھ دیر انتظار کیا پھر واپس چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔
اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، فیصلے اب پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے، پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی، اب عوامی قوت فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد پر جلد ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی حکومت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہا ہم نے اصول اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے، ہم اختلاف کریں گے لیکن ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔ مودی صدر ٹرمپ سے خوف زدہ ہے، کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم پر طنز، سوشل میڈیا پر لکھا آپریشن سندور پر ٹرمپ سے اختلاف کی جرات نہ کی۔ مودی نے امریکی صدر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ امریکی توہین کے باوجود بار بار مبارکباد کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا امریکی دورہ منسوخ کر دیا، شرم الشیخ امن اجلاس میں بھی شرکت کی ہمت نہ کر سکا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت کھولو، تجارتی گزرگاہوں کی بندش سے 4 دن میں ہی افغان تاجر بلبلا اٹھے۔ افغان تاجر اور عوام کی طالبان رجیم پر کڑی تنقید، تورخم بارڈر بند پڑا ہے، 10,000 گاڑیوں میں سامان خراب ہو رہا ہے، تجارت نہ ہونے سے افغان عوام خسارے میں ہے۔ پاکستان سے تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روک دی گئی۔ FBR کا کہنا ہے افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاس منسوخ کر دیے گئے۔ ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی۔ افغانستان میں فتنہ خوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور TTP فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ TTP فتنہ خوارج کے پاس تقریباً 6,000 جنگجو موجود ہیں۔ خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلقمہ خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ قابض افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب، بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنہ خوارج کو استعمال کرنے لگا۔ بھارت کا گودی میڈیا جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز بنا کر جھوٹی خبریں پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جسے بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب اچھالا۔ افغان میڈیا نے کابل میں دھماکے کو بھی آئل ٹینکر پھٹنے سے منسوب کیا۔ گودی میڈیا نے شمالی وزیرستان کے رہائشی عادل داوڑ کو شہید پاکستانی فوجی قرار دیا۔ عادل داوڑ نے ویڈیو پیغام میں جھوٹے دعووں کو رد کر دیا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے ہمسایہ اور دوست ممالک ہیں، اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ Stop 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? I think next year will be better, but I don't think, you know. Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، لیکن پھر بھی مجھے نوبیل نہیں ملا۔ اگلے سال شاید ملے، لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تذکرہ۔ بولے پاکستان انڈیا کی جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ شہباز شریف نے کہا اپنے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ ٹرمپ نے بتایا
مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حماس نے غزہ امن معاہدے کے تحت مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس کا کہنا ہے ان یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر چکے جنہیں تلاش کر سکتے تھے، دیگر کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک حماس تمام لاشیں حوالے نہیں کر دیتی۔ پاکستان کے خلاف قابض افغان طالبان کی جارحیت، چمن کے کاکڑ قبیلے کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہا ہم پاک فوج اور ایف سی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کوئی ہمارے ملک کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ ہمیں اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت درکار ہے، پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مختلف شہروں کے عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کہا کسی بھی بیرونی جارحیت پر اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کراچی کے افغان کیمپ میں آپریشن کا دوسرا روز، 350 گھر مسمار، اب بھی 2800 گھر اور دیگر تعمیرات موجود۔ خالی گھروں پر قبضہ کرنے والے عناصر نے گزشتہ روز پولیس پر حملہ کیا۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اربوں روپے مالیت کی 200 ایکڑ سے زائد اراضی واگزار کرائی جائے گی۔